السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ برادران محترم، آج کی اس کلپ کا عنوان ہے انسان کا منشور حیات، یعنی تخلیق انسانی کا مقصد۔ حضرت علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف کتاب الحیوان میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات ہیں، جس میں سے حضرت انسان ایک مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ کرم ہے، ہم پر یہ عظیم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، ہمارے سروں کو اشرف المخلوقات کے تاج زرین سے سجایا۔ اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا، اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، مکھی کو بھی بیکار پیدا نہیں فرمایا، مچھر کو بھی بیکار پیدا نہیں فرمایا، بلکہ مکھی اور مچھر کی پیدائش کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو کیا انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیا انسان کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا انسان کا کوئی منشور حیات نہیں ہے؟ ہماری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو بیکار پیدا فرمایا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ؟ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا فرمایا ہے اور یہ کہ تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ برادران محترم، یہ دونوں آیات مقدسہ اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے، بلکہ ہماری اور آپ کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہماری پیدائش کے مقصد کو سماعت فرمانے سے پہلے میری جانب سے ایک سوال پر آپ غور کریں کہ کیا صفحہ ہستی سے، روئے زمین سے تمام انسانوں کا خاتمہ ہو جائے، تمام انسان ہلاک کر دیے جائے، تو کیا سورج اپنی جگہ نہیں نکلتا رہے گا؟ کیا سورج اپنی جگہ قائم نہیں رہے گا؟ کیا چاند اپنی جگہ نہیں نکلے گا؟ کیا سرب فلک پہاڑ اپنی جگہ قائم نہیں رہیں گے؟ کیا ستارے اپنی جگہ نہیں جگمگاتے رہیں گے؟ کیا دریا کی لہریں اپنی جگہ قائم نہیں رہیں گی؟ کیا یہ پیڑ پودے دنیا میں قائم نہیں رہیں گے؟ یقیناً اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ تمام چیزیں اپنی جگہ بدستور قائم رہیں گی۔ سورج بھی دستور کے مطابق نکلتا رہے گا، چاند بھی دستور کے مطابق نکلتا رہے گا، ستارے بھی جگمگاتے رہیں گے، سرب فلک پہاڑ بھی اپنی جگہ قائم رہیں گے، دریا کی موجیں بھی پوری روانی کے ساتھ جاری رہیں گی۔ یقیناً آپ کی جانب سے یہی جواب ملے گا۔ لیکن اگر سورج اپنی جگہ نہیں نکلے تو انسان کی زندگی پر اس کا منفی اثر پڑے گا۔ چاند اگر نہیں نکلے تو انسان کی زندگی پر اس کا منفی اثر پڑے گا۔ اگر یہ پیڑ پودے دنیا سے ختم کر دیے جائے تو انسان کی زندگی پر اس کا منفی اثر پڑے گا۔ اگر بارش نہ ہو تو انسان کی زندگی پر اس کا منفی اثر پڑے گا۔ اگر ہوائیں نہ چلیں تو انسان کی زندگی پر اس کا منفی اثر پڑے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ سورج کی تابانی ہمارے لیے ہے، چاند کی چمک ہمارے لیے ہے، کہکشاں کی دمک ہمارے لیے ہے، پھولوں کی لطافت ہمارے لیے ہے، بلبل کا ترنم ہمارے لیے ہے، کلیوں کا تبسم ہمارے لیے ہے، سورج کی گرمی ہمارے لیے ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہے۔ پھر ہم کس لیے ہے؟ پھر ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے،
چاند سورج ستارے ہے ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ حضرات، ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان و جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ برادران محترم، اس آیت مقدسہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہماری اور آپ کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہم بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہمارا منشور حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اگر ہم عبادت نہ کریں تو گویا کہ ہم بیکار ہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس آیت مقدسہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اب عبادت کیا چیز ہے، اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا عبادت صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کا نام عبادت ہے؟ کیا عبادت سال میں 1 مہینے روزے رکھ لینے کا نام عبادت ہے؟ کیا عبادت زندگی میں 1 مرتبہ حج ادا کرنے کا نام عبادت ہے؟ کیا عبادت مال کے نصاب کے لیے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دینے کا نام عبادت ہے؟ کیا صرف انہی امور کا نام عبادت ہے؟ نہیں، عبادت کا ڈیفینیشن اسلام کے اندر بہت وسیع ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کو باجماعت ادا کر لیں۔ عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم سال میں 1 ماہ کے روزے رکھ لیں۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پوری عمر میں 1 حج کر لیں۔ عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم میں سے جو مال کے نصاب ہیں وہ سال میں زکوٰۃ ادا کر دیں، بلکہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، عبادت کا ڈیفینیشن بہت وسیع ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی قوانین کے مطابق گزاریں۔ دیکھیے برادران محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، تو ایسا نہیں ہے کہ پیدا فرمانے کے بعد ہمیں بالکل شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا کہ ہم جیسے چاہیں جانوروں کی طرح، بہائم کی طرح زندگی گزاریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ حدود و قیود بھی بنائیں، مقرر فرمائیں، کچھ اصول اور ضابطے بھی ہمارے لیے متعین فرمائیں کہ یہ تمہارے لیے حلال ہیں، یہ تمہارے لیے حرام ہیں، یہ تمہارے لیے جائز ہیں، یہ تمہارے لیے ناجائز ہیں، یہ تمہارے والدین ہیں، ان کے اوپر تمہارے یہ حقوق ہیں، یہ تمہارے پڑوسی ہیں، ان کے تمہارے اوپر یہ حقوق ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے اوپر ان کے یہ حقوق ہیں، یہ تمہاری اولاد ہیں، ان کے تمہارے اوپر یہ حقوق ہیں، یہ تمہاری بیوی ہے، ان کے حقوق تمہارے اوپر یہ ہیں، یہ تمہارا شوہر ہے، اس کے حقوق تمہارے یہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلامی زندگی گزارنے کے لیے، انسانی زندگی گزارنے کے لیے کچھ حدود و قیود بھی ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں۔ ان حدود و قیود کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم اسلامی ضابطے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ نماز پڑھنا عبادت ہماری نماز عبادت ہوگی، اور روزے رکھنا ہماری عبادت کے زمرے میں آئے گا، اور حج کرنا عبادت کہلائے گا، اور زکوٰۃ دینا عبادت کہلائے گا، بلکہ ہمارا سونا بھی عبادت کہلائے گا، ہمارا جاگنا بھی عبادت کہلائے گا، تجارت کرنا بھی عبادت کہلائے گا۔ بہت سے وہ کام جن کو ہم اور آپ خالص دنیاوی قرار دیتے ہیں، اگر ہم اسلامی ضابطے کے مطابق اگر ہم انجام دیتے ہیں تو وہ کام عبادت کہلائے گا۔ تجارت جسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ایک دنیاوی کام ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ تبارک سرکار فرماتے ہیں کہ ایک ایماندار تاجر جب صبح کو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور صداقت اور امانتداری کے ساتھ میں، ایمانداری کے ساتھ میں تجارت کر کے جب گھر پر لوٹتا ہے شام کو، تو اس کے تمام
پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہوتے ہیں۔ تو برادران محترم، ہمیں عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو اسلامی ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے قوانین کو، احکام کو ماننے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق مرحمت فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔